الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الدروس المهمة لعامة الأمة یعنی عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق و دروس، وہ ضروری باتیں جن کے بغیر ایک عام انسان مسلمان اور مومن نہیں کہلا سکتا۔ اس موضوع کے تحت عالم اسلام کی بڑی مایہ ناز شخصیت علامہ عبدالعزیز ابن باز، جنہیں ابن باز رحمہ اللہ کے نام سے عوام جانتی ہے، ان کی ایک بڑی بہترین تصنیف، بڑی قیمتی تصنیف، جس میں انہوں نے اس طرح کے بہت سارے اہم مسائل کو جمع کر دیا ہے۔ اس کتاب اور اس رسالے کے درس کا الحمدللہ کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہر ہفتے بروز بدھ بعد نماز عشاء فینسی مارکیٹ کے GP3 پریئر ہال میں اس درس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ اور اس طرح کے دروس کا اہتمام امت مسلمہ کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث ہے، اور جو لوگ اس طرح کے دروس کو قائم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان کے حق میں ان مجالس سے پھیلنے والا جو خیر ہے وہ خیر صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح کی مجالس میں شرکت کرنے اور اخلاص کے ساتھ ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اس کتاب میں کئی دروس ہیں، کئی اسباق ہیں۔ ان میں الدرس الاول جو ہے، سب سے پہلا درس وہ یہ ہے کہ وہ صورتیں جنہیں عام طور سے پڑھتی ہے اپنی نمازوں میں، ان کی تجوید اور ان کی تلاوت درست کی جائے، ان کو حفظ کیا جائے، اور ان کا مختصر معنی اور مفہوم تفسیر جو ہے اس کی مختصر وہ انسان اپنے ذہن میں رکھے۔ اس سلسلے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جہاں تک ان صورتوں کی صحیح تجوید اور اس کی صحیح تلاوت اور درست طریقے سے ان کو پڑھ کر انہیں یاد کرنے کا معاملہ ہے، تو یہ کام آپ ایک مستقل استاذ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسجد میں اس طرح کے حلقے کا اہتمام ہونا چاہیے، مجلس کا اہتمام ہونا چاہیے، جہاں عوام الناس جو بڑے لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، نوجوان ہیں، اور ان میں عمر دراز اشخاص بھی شامل ہیں، وہ ایک استاذ کی مجلس میں بیٹھ کر کے اپنی تلاوت یعنی 1 to 1 جس کو آپ کہتے ہیں بالمشافہ درست کر سکیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت آج جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، خاص کر کے رمضان کے موقع پر، اور بالخصوص نام نہاد جو حفاظ ہوتے ہیں قرآن مجید کے، وہ رمضان کے موسم میں قرآن مجید کو ختم اور اس کو مکمل کرنے کے چکر میں قرآن مجید کی بڑی بے حرمتی کرتے ہیں، اور چونکہ عوام الناس کو کچھ عطا پتہ ہوتا نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی ان کے پیچھے کھڑی ہو کر وہ نماز ادا کر لیتی ہے، تراویح کی نماز، اور سمجھتی ہے کہ ہم نے قرآن مجید سن لیا، جبکہ قرآن مجید کی جو درگت بنائی جاتی ہے ان ایام میں، اس سے اللہ کی پناہ۔ اور یہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو شیخ الالبانی نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا، آج ہی وہ حدیث میری نظر سے گزری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد میری امت میں ایک جماعت آئے گی، یا اسی طرح کے الفاظ ہیں، جو قرآن مجید کو غٹا غٹ پیے گی، جس طریقے سے انسان دودھ پیتا ہے، غٹا غٹ ہے نا، دودھ انسان منہ میں لگاتا ہے اور اندر ڈالتا جاتا ہے، تو ویسے ہی قرآن مجید کو وہ پیے گی، یعنی اس تیز رفتاری کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے گی وہ قوم کہ جس طریقے سے انسان پانی اور دودھ غٹا غٹ پی جاتا ہے۔ تو یہ ایک مذموم حرکت ہے، اور قرآن مجید کی بے حرمتی ہے، اس سے خود کو بھی بچائیں اور
دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں، تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ آپ کو خود اٹھانا ہوگا. خود پہلے آپ کو اپنی تلاوت درست کرنی ہوگی. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ان صورتوں کو یاد کرنے کا. تو ان صورتوں کو آپ یاد بھی کریں، ساتھ ساتھ پہلے تجوید درست کریں، پھر ان کو یاد کریں. اور پھر اس کے بعد ہم اپنے ان دروس کے سلسلے میں ان صورتوں کی مختصر تشریح آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ ان صورتوں کی یہ مختصر سی تفسیر اور تشریح اپنے ذہن میں رکھیں. سورہ ہمزہ تک ہم پہنچ چکے تھے. سورۃ الناس سے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس سے سورہ ہمزہ تک پہنچ چکے تھے. آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ العصر کی مختصر انداز میں آپ کے سامنے تفسیر پیش کی جائے گی. سورۃ العصر یہ مکی سورہ ہے. مکی سورہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. اور یہ صرف 2 لائن کی سورہ ہے، بہت مختصر سورہ ہے، بہت کم الفاظ اس سورہ کے اندر ہیں، لیکن بہت جامع سورہ ہے. یعنی اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا ہے وہ 2 لائن کا پیغام نہیں ہے، وہ بڑا بہترین اور قیمتی اور جامع پیغام ہے، بڑا اہم پیغام ہے. یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے پورا قرآن نازل نہ فرماتا، صرف سورۃ العصر کو نازل فرماتا لَكَفَتْهُمْ، تو یہ صرف سورۃ العصر 2 لائن کی سورہ انسانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے حجت تمام کرنے کے لیے کافی ہوتی. حجت تمام یعنی اللہ کی جانب سے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے انسانوں تک جس پیغام کا پہنچایا جانا ضروری ہے، اور جس کی بنیاد پر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ کو اللہ کا حق دے اور اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ سورہ کافی تھی. کیونکہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی سے نکلنے کا راستہ بتا دیا اور کامیاب ہونے کا فارمولہ اللہ نے بتلا دیا ہے. تو یہ سورہ ہے بڑی چھوٹی، مختصر، کم الفاظ والی، لیکن بہت عظیم معانی والی یہ سورہ ہے. سب سے پہلی آیت دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر. والعصر، عصر کہتے ہیں زمانے کو. والعصر کا معنی ہوتا ہے زمانے کی قسم ہے. زمانے کی قسم ہے. واو زبر وا کا ہر جگہ ترجمہ اور نہیں کیا جاتا، یہاں واو قسم کے لیے آیا ہے. تو والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی. زمانہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. اللہ نے زمانہ بنایا ہے نا. جس زمانے کے اندر، جس ٹائم کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جس مخلوق کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. لیکن کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے لہذا ہم بھی زمانے کی قسم کھائیں گے؟ کوئی انسان اللہ کی طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی؟ درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ درست نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انسانوں کو صرف اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس لیے کھاتا ہے کیونکہ اس مخلوق کا تعلق انسانوں کی زندگی میں بڑا، یعنی انسانوں کی زندگی سے اس مخلوق کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور اس مخلوق کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. جبکہ انسان جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی تعظیم کرتے ہوئے قسم کھاتا ہے. اس لیے تعظیم کا حقدار تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا انسانوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ تاکہ مخاطب جو اس کے بندے ہیں، ہم تمام انسان اور جنات، ان کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائے، اور جن چیزوں کی اللہ قسم کھاتا ہے وہ چیزیں ان کی زندگی سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں. اب یہ اس سورہ میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. یہی زمانہ ہی تو ہے جس کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے، جس میں انسان زندگی گزارتا ہے، لڑکپن سے لے کر کے جوانی اور جوانی سے لے کر کے بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچتا ہے. یہی زمانہ ہے، یہی ٹائم ہے، یہی وقت ہے. اس وقت سے باہر کوئی انسان نکل سکتا ہے؟ اسی کے اندر انسان
تربیت کرتا ہے، اولاد ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تجارت کے اندر صبح شام ہوتی ہے اور موسموں کی تبدیلی واقع ہوتی. انسان کی زندگی اس زمانے کے باہر ہے نہیں. کوئی بھی کام انسان کرے اسی زمانے کے اندر کرے گا. کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا لیکن اس وقت کوئی وقت نہیں ہو رہا تھا، وہ کوئی زمانہ نہیں تھا، کوئی ٹائم نہیں تھا؟ ٹائم سے انسان باہر نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا ہے. تو انسان کا وقت سے، زمانے سے بہت گہرا تعلق ہے، اور زمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، الٹتا پھر پلٹتا رہتا ہے. جیسا کہ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے. کیسے؟ وہ زمانے کو برا بھلا کہتی ہے آدم کی اولاد، جبکہ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یعنی میں زمانہ ہوں، یعنی زمانہ میری مخلوق ہے اور وہ میرے قبضے میں ہے. میں اس کو بدلتا اور الٹتا پلٹتا رہتا ہوں، میں اس کو تبدیل کرتا رہتا ہوں. تو زمانے کی تبدیلی میری جانب سے ہے، اور میرا یہ آدم کی اولاد جو ہے زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، تو انڈائریکٹلی وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے. لہذا زمانے کا انسان کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کی شروع ہی میں زمانے کی قسم کھا لی ہے تاکہ انسان متنبہ ہو جائے کہ زمانے کی قسم کھائی ہے جس سے ہمیں کسی بھی طور پر چھٹکارا حاصل نہیں ہے. پوری زندگی اسی ٹائم، اسی وقت، اسی زمانے کے اندر گزرتی ہے ہماری. تو اب اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت بہت اہم ہے. جس طریقے سے اس زمانے کا تعلق ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے، اس جملے کے بعد جو باتیں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اس کا تعلق بھی ہماری زندگی سے بہت گہرا ہے. تو اللہ نے پہلے والعصر کہا زمانے کی قسم ہے. اس کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے، خسارے میں ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرنی ہے. انسان پیدا ہوا ہے کامیاب ہو کر کے نہیں. اگر وہ کوشش نہیں کرے گا تو ناکام کا ناکام رہے گا، لاس میں رہے گا. آپ تجارت شروع کرتے ہیں تو کیا تجارت جیسے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے تو پروفٹ میں چلی جاتی ہے؟ تجارت جب شروع ہوتی ہے تو بائی ڈیفالٹ وہ لاس میں چلتی ہے، لاس ہی سے شروع ہوتی ہے نا. پھر وہ آہستہ آہستہ اس میں آپ جتنی محنت کرتے جاتے ہیں پروفٹ ہوتا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، اور اس جملے پہ بڑی تاکیدی، یعنی بڑا تاکیدی اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا. ایک تو ہے ان، عربی زبان میں، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ ان جو ہے یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے، بلا شک و شبہ، یقیناً وغیرہ کے معنی میں آتا ہے. پھر اس کے بعد لفی خسر میں لام زبر لا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. تو ایک تو اللہ نے قسم کھائی، پھر اس کے بعد اتنی یعنی تاکیدی اسلوب کے ساتھ، اتنے تاکیدی اسلوب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. کہا ان الانسان لفی خسر، انسان بائی ڈیفالٹ خسارے میں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان خسارے اور نقصان کے ایک بہت بڑے دلدل میں ہے. اب اگر اس نے کوشش نہیں کی تو اسی دلدل میں ڈوب کر کے مر جائے گا. نکلنے کے لیے کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ اسے سیڑھی چاہیے ہوگی جن سیڑھیوں پر قدم رکھ کر کے وہ اس دلدل سے باہر نکلے. فوراً اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سیڑھیوں کو بیان فرمایا ہے. تو پہلے کہا ان الانسان لفی خسر، اس کے بعد کہا الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں، نقصان سے بچنے والے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال انجام دیے. دو سیڑھیاں ہو گئی. وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. یہ چار سیڑھیاں ہیں گمراہی کے دلدل سے نکلنے کے لیے، ناکامی اور نامرادی کے اس دلدل سے چھٹکارا اور نجات حاصل کرنے کے لیے. ان چار سیڑھیوں کو عبور کرنا ہوگا، ان کو پار کرنا ہوگا، ان سیڑھیوں سے چڑھ کر کے باہر نکلنا ہوگا، تب آپ کامیاب ہوں گے. اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا وہ کامیاب ہے. یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے ایمان. ایمان کیا چیز ہے؟ عربی زبان میں ایمان کہتے ہیں پختہ یقین کو. کسی چیز پر آپ پختہ یقین، دل سے یقین کر لیں، الیقین الجازم، یہ ایمان ہے. اور شرعی اصطلاح میں دل سے پختہ یقین کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور اپنے اعضاء و جوارح سے، ہاتھ پیر باڈی سے اس پر عمل کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے.
یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا۔ اور ایمان کتنی چیزوں پر آپ کو لانا ہے؟ 6 چیزوں پر، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں ارشاد فرمایا ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ رب العالمین پر ایمان، اور اللہ پر ایمان میں اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کی تینوں قسمیں ہیں، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو معبود ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، اور اللہ کے اسماء و صفات کا جو معاملہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو اکیلا اور تنہا ماننا ہے نا، یہ اللہ کی توحید ہے اختصار کے ساتھ۔ یہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے میں ان تمام چیزوں سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی توحید کو قائم کرنا ہے، پھر وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان 2 طریقے سے لانا ہے۔ ایک عمومی طور پہ، یعنی یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں ہم جن سے واقف ہیں اور جن سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ کہا کہ اللہ کے فرشتوں کو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے فرشتوں کی یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ آپ نے بڑی مشہور روایت سن رکھی ہے کہ بیت المعمور میں ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے تو پھر اس کی باری قیامت تک نہیں آتی، اور ایک بار میں 70,000 فرشتے وہ طواف کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی تعداد ہے اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی، ہر ایک سے کیا ہم واقف ہیں؟ نہیں، واقف نہیں۔ تو ایک ایمان یہ ہے فرشتوں پر کہ آپ عمومی طور پہ ایمان لائیں، یہ یقین رکھیں کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، ان کی تعداد، ہم ان تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اور کبھی معصیت اور گناہ کا ارتکاب ان سے نہیں ہوتا ہے، نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ تو پہلا طریقہ ہو گیا، یا ایمان فرشتوں پر ایمان لانے کی یہ پہلی قسم ہوئی، یا یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ پہلا لیول ہو گیا۔ دوسرا لیول یہ ہے کہ جن فرشتوں کے بارے میں ہمیں علم دیا گیا ہے، چاہے ان کے نام بتلا دیے گئے یا ان کے کام بتلا دیے گئے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لانے والے فرشتے، میکائیل علیہ السلام بارش برسانے والے فرشتے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے فرشتے، ملک الموت روح قبض کرنے والے فرشتے، رضوان جنت کے جو داروغہ ہیں، مالک جہنم کے جو داروغہ ہیں، اسی طریقے پر قبر میں سوالات کرنے والے فرشتے، اور انسان کے دونوں کندھوں پر انسان کے اعمال کو لکھنے والے، ریکارڈ کرنے والے فرشتے، ماں کے پیٹ میں بچوں تک خوراک اور رزق پہنچانے والے فرشتے، ان مومنوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، اللہ کے ذکر کی مجالس کو تلاش کرنے والے فرشتے، ہے نا۔ اس طرح کے بہت سارے فرشتے ہیں جن کے بعض کے نام بتلائے گئے، بعض کے کام بتلائے گئے، اور بعض کے نام اور کام دونوں بتلائے گئے۔ تو جن فرشتوں کے بارے میں ہمیں کچھ بھی علم دیا گیا ہے، ان فرشتوں پر اس علم کے ساتھ ایمان رکھنا، یہ فرشتوں پر ایمان مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ یہاں بھی ایمان کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک عمومی ایمان کہ جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، اور جتنی صحیفے اللہ نے نازل کیے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، ان تمام پر عمومی طور پہ ایمان کہ وہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہیں، اور وہ سچ ہیں، حق ہیں، ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ اور خصوصی طور پہ جن کتابوں کے نام بتلا دیے گئے، جیسے 4 کتابوں کے نام بتلا دیے گئے، ہے نا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، اور بتلایا گیا کہ بعض انبیاء پر جو ہے وہ صحیفے نازل ہوئے، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ تو جن کے نام بتلا دیے گئے ان کتابوں کے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، اللہ، فرشتے اور اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان کبھی یہی معاملہ ہے، ایک تو یہ کہ عمومی طور پر ایمان، جتنے رسول اس دنیا میں آئے ان تمام پر ایمان، اور ان تمام کی رسالت کی صداقت کہ ہاں وہ تمام کے تمام اللہ کے رسول تھے، اور وہ سچ اور حق پیغام لے کر کے انسانوں کے درمیان آئے تھے، اور ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ بعض روایات میں جو 1,24,000 کا تذکرہ ہے وہ سند کے اعتبار سے یعنی ضعیف روایت ہے، صحیح نہیں۔ تو رسولوں کی تعداد کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، کتنے رسول آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ تو عمومی طور پہ ایمان، اور خصوصی طور پہ ایمان یہ کہ جن رسولوں کے نام بتلا دیے گئے، قرآن کریم میں 25 یا 26 انبیاء کا اور رسول کا تذکرہ ہے،
اور احادیث میں آپ دیکھیے گا تو قرآن کریم کے علاوہ احادیث میں اور بھی چند انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے، تو جن کے نام بتلا دیے گئے ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کی جو کچھ تفصیلات بتلائی گئی ہیں، جیسے مثلا بعض انبیاء کی قوموں کا تذکرہ کر دیا گیا کہ حضرت سمود علیہ السلام کس قوم میں نازل کیے گئے، کس قوم میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے، ہے نا. اور اسی طریقے پر حضرت صالح علیہ السلام، اور اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم میں نازل کیے گئے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، یوسف علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا. تو جن انبیاء کے بارے میں، جن انبیاء کے نام اور ان کی قوموں یا ان کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا قرآن و حدیث میں، ان تمام چیزوں کے علم کے ساتھ، ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے ان انبیاء پر ایمان لانا ہے. 4 چیزیں ہو گئی ایمان میں. 2 چیزیں اور ہیں. آخرت کے دن پر ایمان. 5ویں چیز، آخرت کے دن پر ایمان میں موت کے بعد کی زندگی سے لے کر جنت و جہنم اور قیامت، میدان محشر، یہ تمام تفصیلات شامل ہیں. یعنی آخرت کے دن پر ایمان میں قیامت کے قائم ہونے کے بعد کے احوال ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ آخرت کے دن پر ایمان میں انسان کی موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جو برزخی زندگی ہے، وہ بھی شامل ہے، قبر والی زندگی. تو قبر والی زندگی سے لے کر کے حشر والی زندگی تک، جنت اور جہنم اور پل صراط، حساب و کتاب، سفارش اور شفاعت، یہ تمام تفصیلات جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے، ان تمام پر ایمان لانا، یہ آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. آخر چیز بچ گئی تقدیر کی، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، انسانوں بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تقدیر، قیامت تک جو کچھ ہوگا اس کائنات میں، اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. یہ تو انسان تو بہت بعد میں پیدا ہوا ہے نا. انسانوں سے پہلے جنات تھی، جنات اس زمین میں آباد تھے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کی بنیاد پر، یہ غور کرنے کا مقام ہے. تقدیر کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کامل و مکمل، کمپلیٹ اور پرفیکٹ علم کی بنیاد پر قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو، ان کی تفصیلات اور ہر ایک ڈیٹیل کے ساتھ لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھوا دیا. ان چیزوں کی پیدائش سے پہلے. یہ تقدیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے. تو اگر آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو اس اعتراض کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، تو انسان تو مجبور ہے. ہم کہتے ہیں کیسے مجبور ہے؟ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. جہاں تک تقدیر کا معاملہ ہے تو وہ علم ہے اللہ کا، وہ اللہ کا علم ہے. اللہ نے اپنے علم کو لکھوا دیا. قیامت تک کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے، ہر ایک تفصیل کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں ریکارڈ کروا دیا. وہ ریکارڈ ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ نے اپنے کامل و مکمل علم کی بنیاد پر پوری تفصیلات کو ریکارڈ کروا دیا. یہ تقدیر ہے. اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ مجبوری میں کر رہا ہے؟ اب یہ مثال بہت سارے علماء دیتے ہیں، میں نے بھی کئی مرتبہ دیا ہے کہ ایک استاد 2 بچوں کو پڑھائے، اور یہ انسانوں کی بات ہے، غور کیجیے. ایک استاد 2 بچوں کو پڑھائے اور ایگزام لے، ایگزام ہونے سے پہلے ہی بتا دے ایک بچہ پاس ہوگا، ایک فیل ہوگا، اور بالکل ویسا ہی ہو جائے، تو کیا کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں. استاد نے بولا اس لیے یہ بچہ فیل ہوا. بول سکتا ہے کوئی؟ نہیں. کامن سینس انسان استعمال کرتا ہے، کہے گا نہیں نہیں، استاد نے بولا کیونکہ استاد نے پڑھایا، استاد واقف ہے دونوں بچوں سے، تو استاد نے اندازہ لگایا اور اس کا اندازہ صحیح ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک، یہاں انسانوں کی بات، استاد کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ استاد کے پاس جو ہے پختہ یقینی علم نہیں ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا اندازہ بہت حد تک درست ہو سکتا ہے کیونکہ اسی نے پڑھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل و مکمل ہے، کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہے، اس سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اگر کچھ لکھ دیا کہ فلاں انسان پیدا ہوگا اور ایسا ایسا کرے گا اور جنت میں یا جہنم میں جائے گا، تو انسان مجبور کیسے ہوا؟ مجبور ہوا انسان؟ نہیں مجبور ہو. ایک کمپنی ایک موبائل بناتی ہے، وہ اپنے موبائل کے بارے میں ایک بک چھاپتی ہے پہلے،
موبائل ابھی استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس نے ایک کتاب چھاپی، مینول بک لکھا، اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کو دیا کہ دیکھو یہ کتاب ہے، اس کے اندر پوری تفصیلات لکھی ہیں. تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ موبائل ایسے ایسے چلانا ہے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا، اور یہ موبائل اتنے دن تک وہ ٹھیک ٹھاک چلے گا، اس کے بعد خراب ہو جائے گا. یا کوئی پروڈکٹ کوئی کمپنی بناتی ہے، اس میں ایکسپائری ڈیٹ ڈال دیتی ہے، اس کو کیسے معلوم کہ اس ڈیٹ سے پہلے تک وہ پروڈکٹ صحیح رہے گا اور بعد میں خراب ہو جائے گا؟ اندازہ لگایا ہے اس نے. وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا. تقدیر پر پھر کیوں اعتراض؟ وہاں بھی تو کیونکہ اس نے خود بنایا ہے، اس کی تفصیلات سے وہ خود واقف ہے، تو وہ جو کہے وہ بات درست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، تو اللہ رب العالمین کچھ کہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ رب العالمین نے الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے کیا اس کو علم نہیں ہوگا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خبر رکھنے والا اور باریک بین ہے، ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی تفصیل سے آگاہ ہے. تو اس اللہ نے انسانوں کی پیدائش اور زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اپنے اس کامل و مکمل علم کی بنیاد پر کچھ لکھ دیا، کچھ ریکارڈ کروا دیا، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیزوں کو. تو ظاہر سی بات ہے جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ ویسے ہی ہوگی، کیونکہ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی چیز ہو، انسان کوئی عمل کرے، تو کیا اس انسان کو مجبوری کا یا اس انسان کو مجبور کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے پہلے جان لیا کہ انسان کرے گا کیا. اللہ نے پہلے جان لیا کہ یہ انسان کیا. ہمارے لیے کوئی چیز ماضی ہوتی ہے، کوئی چیز حال ہوتی ہے، کوئی چیز مستقبل ہوتی ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. اب ایک تختی لائیے، آپ اس تختی پر ایک طرف ایک چونٹی کو رکھیے، وہ چونٹی وہاں سے چلتی ہوئی دوسری طرف پہنچے گی، وہ دوسرا کنارہ چونٹی کو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کھلی کتاب ہیں. اللہ رب العالمین ہماری پیدائش سے لے کر کے مرنے تک تمام تفصیلات سے آگاہ ہے. ہماری منزل سے اللہ پہلے واقف ہے، بعد میں ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے اچھا یہاں پہنچنے والے تھے ہم. تو یہ تقدیر ہے، اس تقدیر پر آپ کو ایمان لانا ہے. اور چاہے تقدیر اچھی ہو یا تقدیر بری ہو، اس سے آپ کو راضی رہنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اور ابو جہل نے اور ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. کوئی چیز اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے. ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا، پھر دنیا میں وہ آئے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. تو تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری، ان تمام میں اللہ رب العالمین کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. لہذا انسان کو تقدیر کی اچھی تقدیر اور بری تقدیر دونوں سے راضی رہنا ہے، اور دونوں پر یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت کے تحت رونما ہو رہی ہے کائنات میں. تو یہ ایمان کا معنی ہے. الا الذین آمنوا، پہلی سیڑھی ہو گئی ایمان. اس کے بعد وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا. عمل تو ایمان میں داخل ہے آلریڈی، لیکن بطور خاص عمل کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کو الگ سے بھی ذکر کیا. وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال انجام دے. نیک اعمال وہ اعمال جن میں اخلاص ہو، اور وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوں. یہ دونوں شرط ہے ایمان کے عمل کے صالح ہونے کے لیے. کون سا عمل صالح ہے، نیک ہے؟ وہ جو ہمیں اچھا دکھائی دے. ہم تھوڑی ڈیسائیڈ کریں گے کون سا عمل اچھا ہے کون سا برا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا. تو وہ عمل جس میں اخلاص ہو، اور جو عمل ہمارا شریعت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو، موافق ہو، وہ عمل صالح ہے. تو دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال انجام دیں وہ خسارے سے بچیں گے. ابھی 2 اسٹیپ اور باقی. اللہ نے کہا وتواصوا بالحق، اور جو حق کی آپس میں وصیت کریں. حق سے کیا مراد ہے؟ یہاں حق سے مراد شریعت اسلامیہ ہے. دین اسلام مکمل حق ہے، دین اسلام مکمل حق ہے. تو جو آپس میں دینی معاملات میں ایک دوسرے کو خیر کی وصیت کریں، اگر کسی کو دین سے دور ہوتا دیکھیں وہاں اس کو نصیحت کریں، دین بتلائیں، دین سمجھائیں، شریعت کے احکام سے اس کو آگاہ کریں. اور اگر کسی کو کسی معاملے میں غلطی کرتے ہوا دیکھیں تو وہاں اس کو ٹوکیں اور صحیح بات اس تک پہنچائیں. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں شریعت کی روشنی میں. تو وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو دین اسلام کی وصیت کرتے ہیں.
جو لوگ وہ تیسرے اسٹیپ کو انہوں نے پار کر لیا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور چوتھا اور آخری اسٹیپ ہے کہ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، خود بھی صبر کیا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے. اس لیے کہ ایمان، عمل صالح اور حق کی وصیت کرنے میں ان تینوں اسٹیپس میں انسان کو صبر کی ضرورت پڑے گی. بغیر صبر کے انسان نہ اللہ کی فرما برداری کر سکتا ہے اور نہ حرام امور سے بچ سکتا ہے. جی ہاں، صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں صبر کا معنی ہوتا ہے الحبس یا حبس النفس، نفس کو روک کر کے رکھنا، نفس کو، اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا. یہ عربی زبان میں اس کا معنی ہے. اور شرعی اصطلاح میں صبر کی جو ہے 3 قسمیں. صبر کی پہلی قسم ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. کیا مطلب ہوا؟ آپ اس عربی زبان میں جو معنی میں نے بیان کیا ہے، اپنے نفس کو روک کر کے رکھنا، اس کو ذہن میں رکھیں تو تینوں قسمیں سمجھ میں آ جائیں گی. اور میرے الفاظ پر غور کریں. صبر کا معنی کیا ہے؟ اپنے نفس کو روک کر کے رکھنا. صبر کی پہلی قسم ہے شریعت میں الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو جمع کر کے رکھنا، روک کر کے رکھنا. نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، نماز کے وقت میں کہیں اور نہیں جانا ہے. اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو جمع کر کے رکھنا، یہ صبر ہے. اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو روک کر کے رکھنا. بغیر صبر کے انسان اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا. اور علماء کہتے ہیں صبر کی سب سے مشکل قسم یہی ہے. دوسری قسم صبر کی ہے الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا. اللہ کی نافرمانی سے صبر یعنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک کر کے رکھنا، دور رہنا، نافرمانی کے قریب نہیں جانا. نافرمانی بہت خوبصورت شکل میں آئے گی، اللہ کی معصیت بہت مزین کر کے شیطان پیش کرے گا، لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کو اس نافرمانی سے دور رکھنا، یہ صبر ہے. اور صبر کی تیسری قسم جو عام طور سے عوام سمجھتی ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے. مصیبتوں پر صبر کرنا، یہاں صبر کا کیا معنی ہے؟ یہاں صبر کا معنی ہے اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے خلاف شکایت سے روک کر کے رکھنا. مصیبت نازل ہوئی، اس مصیبت پر آپ اگر اپنی زبان سے اللہ کی رضامندی یا آپ اللہ سے راضی ہیں اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زبان کو اللہ کے خلاف شکایت سے روک کر کے رکھیے. یہ صبر ہے، یہ صبر ہے. تو تیسری قسم کیا ہے؟ مصیبت کے نازل ہونے کے وقت، جیسے ہی مصیبت نازل ہوئی اس وقت اپنی زبان کو اللہ کی شکایت سے روک کر کے رکھنا، یہ مصیبتوں پر صبر کرنا ہے. اور مصیبتوں پر صبر کرنے میں یہ شرط ہے کہ جیسے ہی مصیبت اول وہلے میں نازل ہوئی ہے، یعنی مصیبت جب آپ کی زندگی میں جیسے ہی پہنچی ہے، جیسے ہی مصیبت نازل ہوئی ہے، اس مومنٹ میں اگر آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کے خلاف شکایت نہیں کرتے، نہ زبان سے نہ اعضاء و جوارح سے، تو اس صبر کا اعتبار ہے، وہ ویلڈ صبر ہے. جیسے کسی کے ہاں جوان لڑکے کی وفات ہو گئی، جوان بیٹا پاس پول کر کے ماں باپ نے پرورش کر کے اس کو بڑا کیا، 20 سال کا ہوا، روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. صبر کیا ہے یہاں پہ؟ صبر یہ ہے کہ اس جوان بیٹے کی جب وفات ہوئی ہے اس وقت اپنی زبان پر لگام رکھنا، اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول کرنا. اللہ کے خلاف شکایت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جوان بچے کی وفات ہوئی ہے، رونا دھونا چل رہا ہے، زبان پر جو کچھ آ رہا ہے اس کو بے دھڑک بول دیا جا رہا ہے، اور پھر 1 مہینے کے بعد وہ انسان خاموش ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس نے صبر کر لیا. یہ صبر تھوڑی ہے. 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد تو ہر انسان کو صبر آ جاتا ہے، ہر انسان خاموش ہو جاتا ہے. اب تھوڑی زندگی بھر وہ روتا پیٹتا رہے گا، اس صبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہیٹ آف دا مومنٹ میں مصیبت نازل ہوئی ہے، ہیٹ آف دا مومنٹ میں اگر آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، یہ صبر ہے، اسی کا اعتبار ہے. دیکھیے 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. ایک میں صبر
نہیں ہے اور دوسرے میں صبر ہے۔ دونوں واقعات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے۔ پہلا واقعہ، ایک خاتون ہے، وہ اپنے بچے کے قبر پر بیٹھ کر کے رو رہی ہے، آواز نکال کر کے، آواز کے ساتھ رو رہی ہے۔ یہ صبر کے خلاف ہے کہ آپ زبان آواز سے، منہ سے آواز نکال کر کے روئیں، صرف اگر آنسو نکلتے ہیں تو جائز، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو آپ کے بھی حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں، لیکن وہ عورت رو رہی تھی زور زور سے اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا پیچھے سے، آپ نے اس عورت کو کہا صبر کرو۔ اب وہ عورت، اس کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، اس کو کچھ سمجھ میں آیا نہیں، اس نے پلٹ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا، کہا کہ مصیبت جس کے اوپر نازل ہوتی ہے اسے ہی تکلیف ہوتی ہے اور وہی سمجھ سکتا ہے کہ کیسا لگتا ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کو چلے گئے۔ صحابہ نے بتایا کہ معلوم ہے کس کو تم نے جواب دیا؟ وہ اللہ کے رسول تھے۔ اب اس عورت کو ہوش آیا، تل ملاتی ہوئی پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھر تک پہنچ گئی، کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اب میں صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، مصیبت جب نازل ہوئی تھی نا، ہیٹ آف دا مومنٹ میں، اس وقت تم کو صبر کرنا تھا، وہ معتبر صبر ہے۔ اب صبر تو تم کو کرنا ہی ہے، تم تھوڑی زندگی بھر اپنے بچے کے قبر پر بیٹھ کر کے رہو گی، بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ اب صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب بچہ کا انتقال ہوا تھا، تدفین ہوئی تھی، بچے کو قبر میں داخل کر دیا گیا تھا، اس وقت تمہیں صبر کرنا تھا۔ اور یہ آپ نے دیکھا، یہاں ایک خاتون کے بچے کی وفات ہوتی ہے اور وہ اس وقت جیسے ہی وفات ہوئی، مصیبت جیسے ہی نازل ہوئی ہے، وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکی، تو اللہ کے نبی نے کہا بعد میں صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت صبر کرو۔ اور اسی صبر کا جو فائدہ ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین ایسے ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، اور صبر سے بھی ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، صبر سے بھی ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ سے اپنی رضامندی کا اظہار اپنی زبان سے کرتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، وانا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر کے واپس دوبارہ جانے والے ہیں، وہ ہماری زندگی کا بدلہ قیامت میں ہمیں دینے والا ہے۔ یہ اللہ سے رضامندی کا اظہار ہے اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر یہ پاسبل نہ ہو تو کم از کم زبان پر اللہ کے خلاف شکایت نہیں لانی۔ تو یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ، یہ دونوں صحیح واقعات ہیں، صحیح حدیث کی متعدد کتابوں میں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابو داؤد ہے، اور اسی طریقے پر مسند احمد وغیرہ میں یہ روایات صحیح سندوں کے ساتھ مروی۔ دوسری روایت جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور ان کی اہلیہ ہے صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، اور ان کا نام جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، یہ تو کنیت ہوئی نا ان کی ام سلیم، ان کا اصل نام الرمیسا یا رمیسا ایسا ہی کچھ نام ہے، مطلب یہ کہ وہ تلفظ میں گڑبڑی کر رہا ہوں، بالضبط مجھے یاد نہیں آ رہا، رمیسا یا رمیسا ایسا ہی کچھ ہے، میرے خیال سے رمیسا ہے، را میم یا صاد الف اور حمزہ، رمیسا۔ تو ہوا یہ ایک مرتبہ کہ ان کا ایک چھوٹا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے، کہیں گئے ہوں گے، اتنے میں ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو پوچھا اپنی اہلیہ صحابیہ ام سلیم رضی اللہ عنہا سے، حضرت رمیسا سے، کہ کیا حال ہے بچے کا، کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے جواب دیا پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے۔ کیا کہا؟ پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں۔ اس کے بعد انہوں نے رات کا کھانا ان کے سامنے پیش کیا، بہترین طریقے سے میک اپ کیا اپنے شوہر کے لیے۔ شوہر کے لیے میک اپ کرنا یہ ایک بڑی عظیم چیز ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجایا سنوارا، اور رات میں میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان وہ تعلقات بھی قائم ہوئے۔ صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے
اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا یہ بتائیے کہ فلاں قوم ہے، اس نے فلاں دوسری قوم سے کوئی چیز عاریتاً لی ہے کہ مجھے دو، میں استعمال کر کے واپس کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد اس چیز کی جو اصل مالک ہے ان لوگوں نے اپنے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ تم نے میرا سامان استعمال کرنے کے لیے لیا تھا، اب واپس دے دو۔ تو یہ قوم جو ہے واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑا مشکل معلوم ہو رہا ہے ان کو کہ سامان واپس کیسے کروں، حالانکہ وہ سامان کے مالک وہ نہیں ہے، دوسری قوم ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ما انصفوا، انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ سامان دوسرے کا ہے، اس سے آپ نے استعمال کے لیے لیا ہے، جب وہ طلب کرے خوشی خوشی لوٹا دیا جائے۔ اب دیکھیے ام سلیم رضی اللہ عنہ کا صبر، انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت دی تھی، وہ ہمارا بیٹا، اور اللہ رب العالمین نے وہ امانت ہم سے لے لی ہے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں فحمد اللہ واسترجع، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی صبر آیا، انہوں نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں خبر پہنچایا کہ تم نے رات میں جو میاں بیوی کے درمیان جو تعلق قائم ہوا ہے، جو ہم بستری ہوئی ہے، اللہ نے بڑا مبارک بیٹا تمہارے حق میں لکھا ہے، اور ان سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، عبداللہ ابن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ اور دیکھنے والے نے بتایا، راوی جو ہے روایت کرنے والے، کہ ہم نے دیکھا کہ مدینے کے نوجوانوں میں سب سے بہترین نوجوان یہی عبداللہ تھے، اور ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے، اور یہ 10 کے 10 بیٹے حافظ قرآن تھے۔ یہ پھل کہاں سے ملا ان کو؟ ان کے والدین کے صبر کا یہ نتیجہ ہے، صبر کا یہ، یعنی اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا لیا، انہوں نے صبر کیا، اللہ نے اس بیٹے سے بہترین بیٹا ان کو عطا کیا، اور ان کی نسل چلی آگے۔ تو یہ صبر ہے، یہ صبر ہے، یہ اصل صبر ہے۔ مصیبت کے نازل ہونے کے وقت ایسے صبر کیا جاتا ہے، اس صبر کا اعتبار ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مجھے یاد آئی، حضرت رمیصہ کے بارے میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ابو طلحہ کی بیوی رمیصہ کے قدموں کی آواز سنی یا ان کو دیکھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، جنت میں دیکھا ان کو۔ یہ ان کے صبر کا نتیجہ ہے، صبر کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں جو ایک دوسرے کو، خود بھی صبر کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ یہ سورۃ العصر ہے۔ اب اندازہ لگائیے امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ قول جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کچھ نہیں نازل کرتا، صرف سورۃ العصر نازل کرتا تو یہ انسانیت کے لیے کافی ہوتا۔ اور یہ جو 4 چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں نا، 4 سیڑھیاں، پہلی 2 کیا ہیں؟ ایمان اور عمل صالح، اور آخر کی 2 کیا ہیں؟ حق کی ایک دوسرے کو وصیت، صبر کی ایک دوسرے کو وصیت۔ امام عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں ایمان اور عمل صالح، ان دونوں کے ذریعے سے انسان خود اپنے آپ کو مکمل کرتا ہے، اور جو آخر کی 2 چیزیں ہیں ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے، یعنی حق اور صبر کی وصیت کے ذریعے سے انسان دوسروں کو مکمل کرتا ہے۔ یعنی اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے خود اپنی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح کا بھی فارمولہ بتایا، تو بڑی عظیم سورہ ہے یہ۔ ابھی اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں سورۃ التکاثر، اور اگر وقت ملا تو سورۃ القاریہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم و صلی اللہ علی نبینا وسلم۔